نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور إلى آخر الحديث۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی جو حدیث پاک کا کچھ حصہ پڑھا ہے، اس حدیث پاک میں اہل بیت کی اور قرآن کی شان بیان کی گئی ہے۔ حضرت زید بن ارقم مشہور صحابی رسول ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام خم ہے، وہاں ایک تالاب تھا پانی کا جس کو غدیر کہتے ہیں۔ تو غدیر خم، اس حدیث مشہور ہے غدیر خم کے نام سے۔ تو غدیر خم پر نبی علیہ السلام نے ایک ہمیں خطاب فرمایا۔ خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ خطاب میں پیارے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی اور واعظ اور نصیحت کیا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، جس طرح تم انسان ہو تو میں بھی انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی جن نہیں ہوں، میں بھی اشرف المخلوقات انسانوں میں سے انسان ہوں۔ ذات کے اعتبار سے اور صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نور اور ہدایت عطا فرمایا ہے۔ جب میں انسان ہوں تو جس طرح باقی انسانوں پر موت آتی ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے، اسی طرح قریب ہے کہ ان یأتینی رسول ربی فأجیب، میرے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئیں اور میں ان کی دعوت کو قبول کر لوں، یعنی مجھے لے کر جانا چاہیں تو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، یعنی قریب ہے کہ میرا بھی وصال کا انتقال کا وقت آ جائے۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں دو عظیم الشان، دو مضبوط، دو ایسی چیزیں کہ جن پر چلنا تمہارے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس حدیث کو حدیث ثقلین بھی کہا جاتا ہے۔ دو عظیم الشان چیزوں کا جس میں بیان ہے وہ حدیث پاک۔ وہ کون سی دو باتیں ہیں جو پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فیہ الہدی والنور، اس میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے، والنور، اور یہ نورانی کتاب ہے، نور والی کتاب ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اے ایمان والو، مسلمانوں، تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کو لے لینا، اس کو پڑھنا سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، نبی علیہ السلام نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک پر لوگوں کو ابھارا کہ لوگوں کے دل کے اندر اس کی عظمت شان بیٹھے اور لوگ اس کو سیکھیں، سکھائیں، دوسروں تک پہنچائیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، تفسیر سیکھیں، اس کے تلفظ اور تجوید سیکھیں۔ یہ ترغیب دی۔ وَأَهْلُ بَيْتِي، اب دوسری چیز کون سی جو حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ایک کا تو بتا دیا کہ اللہ کی کتاب، دوسری کون سی چیز ہے؟ دوسری چیز حضور نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، میرے گھر کے لوگ، میری بیویاں، میری بیٹیاں اور میرے خاندان کے لوگ، حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا، میری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، میرے نواسے حسن و حسین، یہ میں اپنے اہل بیت تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور کیا میں کہہ رہا ہوں کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔
میں اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں کہ ان کے حقوق میں کوئی کمی نہ کرنا، ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، اس لیے تمہیں میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دو چیزوں کا ذکر کیا۔ دیکھیں یہ سیدھی سی حدیث پاک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اور دوسرے حضور کے اہل بیت، ان دونوں کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے اور قرآن پاک پر عمل کرنا چاہیے، اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کرنی چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔